اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی ما کان ونستعینه من امرنا على ما يكون ونسأله المعافات في الأديان كما نسأله المعافات في الأبدان۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 136۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے دنیا میں رہنے کا کامیاب و پسندیدہ طریقہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی بات کہ گزشتہ حالات اور آئندہ کے حالات کے لیے اللہ سے کیا مانگنا یا کہنا چاہیے، دنیا انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور انسانوں کو دنیا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اہل دنیا مسافر ہوتے ہیں، وہ خود کو منزل پر مقیم سمجھتے ہیں اور دنیاوی نعمتوں، عزتوں اور دیگر سامان کا حال اور باپ دادا کا حال سبق آموزی کے لیے کافی ہے۔ آئیے خود نہیں چلتے۔ مولا فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے ہم اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس میں ہم اپنے معاملات میں اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم تمام ادیان کی نگہداشت اور سلامتی کی اللہ سے اسی طرح دعا کرتے ہیں جس طرح تمام بدنوں اور اجسام کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اس دنیا کے رافضی بن جاؤ اور اس کی ذاتی قدر و قیمت کا انکار کر دو، کیونکہ یہ دنیا تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والی ہے، گو تمہیں اس کا چھوڑنا پسند نہ ہو، اور یہ دنیا تمہارے جسموں کو گول گول کر پرانا اور بوسیدہ کرتی جاتی ہے، گو تمہارے کوشش اور پسند یہ ہے کہ وہ تازہ اور نئی بنی رہے۔ چنانچہ تمہاری اور اس دنیا کی مثال تو یوں ہے کہ جیسے کچھ لوگ مل کر سفر کریں اور ابھی راستہ ہی میں ہوں اور سمجھ لیں کہ گویا انہوں نے راستہ اور سفر طے کر لیا ہے، اور کسی میل یا دور کے نشان پر نگاہ رکھیں اور سمجھ لیں کہ گویا وہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ یا کتنا تکلیف دینے والا وہم ہے اس شخص کے لیے جسے صحیح معنی میں سفر طے کر کے اور دوڑ لگا کے اپنی منزل تک پہنچانا ہو، اور کیسے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو سفر ہی کو منزل سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور اس شخص کے لیے بقا کیسے ممکن ہے کہ جس کے لیے ایک ایسا دن ہو کہ جس کے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا ہے، اور ایک بہت تیز رفتار ہستی اسے نغمہ موت سنا کر ہانک رہی ہو، یہاں تک کہ اس دنیا سے جدا ہو جائے۔ اس دنیا کی عزت حاصل کر کے فخر کرنے میں مقابلہ بازی نہ کرو، اور دنیا کی زیبائشوں اور نعمتوں پر حیران اور مسرور نہ ہوا کرو، اور دنیا کی تنگیوں اور سختیوں پر واویلا اور فریاد نہ کیا کرو، اس لیے کہ دنیاوی عزت اور یہاں کا فخر دونوں منقطع ہو جانے والے ہیں، اور یقیناً اس کی زیبائش و آرائش اور نعمت زوال سے دوچار رہتی ہیں، اور اس کی تنگی اور سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی ہر مدت کا ایک انتہا پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہر زندہ ہستی کے لیے فنا کے گھاٹ اترنا مانا ہوا ہے۔ یا یہ کہ کیا تمہارے لیے
قدیم الایام کے لوگوں کے حالات اور نشانات اور آثار میں تنبیہ اور ڈرانے والی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور کیا تمہارے گزرے ہوئے باپ داداؤں میں تمہارے لیے سوچنے سمجھنے کے بعد بھی کوئی عبرت اور سبق نہیں ہے؟ کیا تم نے اپنے میں سے گزر جانے اور مر جانے والوں کو نہیں دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آتا، اور باقی پیچھے رہ جانے والوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ وہ بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں؟ اور کیا تم دنیا کے اندر ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن پر روزانہ نئے نئے اور مختلف حالات گزرتے رہتے ہیں؟ صبح کسی حال میں ہیں تو شام کو کوئی اور حالات ہیں، کہیں کوئی جنازے ہیں جس پر لوگ رو پیٹ رہے ہیں، اور کہیں کسی کی ماتم برسی ہو رہی ہو، کوئی بے بس اور بیماری میں مبتلا ہے، اور کوئی عیادت کرنے والا حالات معلوم کر رہا ہے، اور کوئی دوسرا دم توڑ رہا ہے، کوئی دنیا کی تلاش میں ہے اور موت اس کی طلب میں ہے، اور کوئی بالکل غفلت کی حالت میں ہے لیکن موت اسے غافل نہیں ہے۔ جو لوگ گزر اور مر گئے ہیں انہیں کہ قدم بے قدم باقی زندہ لوگ چلے جا رہے ہیں۔ خبردار، کبھی کبھی موت کو بھی یاد کر لیا کرو، جو تمام خواہشوں اور لذتوں کو ویران کر دیتی ہے اور تمام تمناؤں کا قلعہ کما کر ڈالتی ہے۔ لہذا گھناؤنی اعمال کے وقت موت کو یاد کرنا تمہارے لیے حفاظت کا کام کرے گا، اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو تاکہ تم اس کے واجب حقوق کو ادا کر سکو اور اس کی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کر سکو جن کی تعداد کو کسی طرح شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خطبہ نمبر 137۔ اس خطبے میں اللہ، محمد اور آل محمد، ان کی صفات اور مقام، اللہ کا دامن فضل پھیلا ہوا، دست کرم بڑھا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حق مطلق کا اپنے بعد پرچم چھوڑا، یعنی کون، ہر لمحہ موجود رہنے والے رہنما چھوڑے، جس کا انتظار تھا وہ دکھا دیا، اور اہل بیت رسول تا قیامت رہنمائی کریں گے۔ آئیے خطبے چلتے کہ مولا فرماتے ہیں تمام ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے ساری مخلوقات میں اپنا دامن فضل پھیلا رکھا ہے، اور جس نے اپنی سخاوت اور لطف و کرم کا ہاتھ دراز کر رکھا ہے۔ ہم اس کے تمام کاموں میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کو ہر صورت میں بحال رکھنے کے لیے اسی کی مدد اور اعانت چاہتے ہیں، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اس نے اپنا دین پھیلانے اور اپنا تذکرہ جاری کرنے کے لیے بولتا ہوا بھیجا۔ آپ نے دین خداوندی کو امانت کے ساتھ ادا کیا اور رشد و ہدایت پر برقرار رہتے ہوئے دنیا سے گزر گئے، اور ہمارے درمیان حق مطلق و مجسم کا پرچم بطور خلیفہ قائم کیا۔ جو اس مجسم حق سے آگے بڑھے گا وہ دین سے نکل جائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ مٹ جائے گا، اور جو اس سے وابستہ رہنا لازم کرے گا وہ حق سے ملک رہے گا۔ اس خلیفہ اور پرچم میں حق کی دلیل و ثبوت وہی شخص ہے جو بولنے میں عجلت نہیں کرتا اور اقدامات میں سوچ و بچار ضروری سمجھتا ہے، اور جب اقدام کرتا ہے تو تیزی سے عمل کرتا ہے۔ جب تم اس کے روبرو اپنی گردنیں جھکا دو گے اور اس کی پوزیشن بتانے کے لیے تم اس کی طرف انگلیوں سے اشارے
کرنے لگو گے تب اسے موت آ جائے گی اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اس کے بعد جب تک اللہ چاہے تم لوگ انتظار میں رہو گے، یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے ایک ایسے شخص کو طلوع کرے گا جو تمہارے شیرازہ بندی کر کے تمہیں جمع کرے گا، جس امام کو حکم ملے۔ چنانچہ تم لوگ اس چیز کا لالچ اور طمع نہ کرو جو سامنے آنے والا نہیں ہے، یعنی نظام غیب، اور نہ ہی تم پلٹنے والے کے انتظار سے مایوس ہو جانا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ پلٹنے والے کے نظام کے دونوں قائم شدہ پیروں میں سے ایک پیر کے قیام میں مسلط نہ ہو اور دوسرا پیر برقرار رہے یہاں تک کہ دونوں پیر قائم ہو کر جم جائیں۔ خبردار کہ آل محمد کی مثال بالکل آسمانی رہنما ستاروں کی مانند ہے، اور جب ان میں سے کوئی ستارہ اوجھل ہو جاتا ہے تو دوسرا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھ لو کہ آل محمد کی بنا پر تم پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی ہے، اور تمہیں جس چیز کی آرزو تھی وہ تمہیں دکھایا جا چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔